خوبصورت تھے. ریت پر سفر، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 24واں انشاء. شارق علی. آتش دان میں لگی آگ کی حدت نے کمرہ بہت آرام دہ بنا دیا تھا. دادا جی، میں اور یعنی آپا اسمارٹ ٹی وی پر باری باری اپنی پسند کی ویڈیو دیکھتے اور تبصرے سے محظوظ ہوتے. یعنی آپا کی باری پر نیرہ نور کی گائی ہوئی احمد شمیم کی نظم کا خوبصورت بول، کبھی ہم خوبصورت تھے، ختم ہوا تو میں نے کہا، اس نظم میں مجھے بچپن تو صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن ریت پر سفر کہیں بھی نہیں. پھر اس کا عنوان ریت پر سفر کا لمحہ کیوں ہے؟ دادا جی بولے، شاعر کی کہانی معلوم ہو تو نظم کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر سنائیے. دادا جی بولے، تقسیم ہوئی تو احمد شمیم سری نگر کا ہونہار طالب علم اور کشمیر تحریک آزادی کا رکن تھا. انڈین سیکیورٹی فورسز کے بار بار تشدد نے اسے اپنی ماں اور خاندان چھوڑ کر پاکستان آنے پر مجبور کیا. پہلے آزاد کشمیر ریڈیو میں فری لانس صحافی اور پھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازمت کرتے کرتے ڈائریکٹر. اس کی نظمیں بچھڑی ہوئی ماں، کشمیری بچپن اور آزادی کا خواب کبھی نہ بھول سکی. یعنی آپا نے آتش دان ذرا دھیما کر دیا اور بولی، 1950 میں قرآن پڑھانے والی بزرگ خاتون جنہیں وہ ماں جی کہتا تھا کہ یہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتے ہوئے اس نے کنگو اور اکثر سوچ میں گم رہنے والی منیرا کو دیکھا. بات کرنے کی جسارت بے گھر کر سکتی تھی، وہ خاموش رہا. منیرا بچھڑ گئی اور وہ ترقی پسند تحریک کا رکن بن کر حکومتی تشدد کا نشانہ بنا. 1961 میں اتفاقاً منیرا اسے دوبارہ ملی. محبت نے بے سر و سامانی اور اختلافات کے طوفان کو شکست دے دی. منیرا ان دنوں کی یاد میں احمد شمیم کے خطوط پر مبنی کتاب ہوا نامہ بر ہو میں لکھتی ہے، مال روڈ پر لوگوں کا ہجوم تھا. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنی نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے، ساری دنیا اور سارے دکھوں سے بے نیاز. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم صدیوں سے ایک ساتھ چل رہے ہوں، ہم امر ہوں، ہر روپ میں انمٹ، ہم ہی کائنات ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرا خواب ہو، ایک ایسی لڑکی جو دکھ اٹھانے کی بہت استعداد رکھتی ہے. تقسیم نے اسے ایک اور زخم دیا. 1963 میں اس کی ماں رخصت ہوئی تو وہ مٹی دینے سری نگر نہ جا سکا. وہ سوچتا تھا مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہوگا. 1971 نے یہ یقین چکنا چور کر دیا. سقوط ڈھاکہ کی رات اسے دل کا پہلا دورہ پڑا. ساری قربانیاں رائیگاں دکھائی دیں. 1982 میں وہ آخری ریڈیو انٹرویو میں کہتا ہے، ریت پر سفر کرنے والے پیچھے آنے والوں کے لیے کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے. تیز ہوائیں قدموں کے نشان تک مٹا دیتی ہیں. بے سود سفر اور گم کردہ منزل. اس کی نظم ریت پر سفر کا لمحہ، کھوئے ہوئے بچپن، بچھڑی ہوئی ماں، بکھرے خواب، درون ذات کی ویرانی اور اس کے سفر کی رائیگانی کا نوحہ ہے. 1982 میں دل کا دوسرا دورہ جان لیوا ثابت ہوا. جاری ہے. ویلیو ورسٹی. شارق علی.